دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ایک ریاست کو بچانے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی قیمت یعنی ایک خاندان اور ایک نظریے کو صدیوں تک چکانی پڑتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ آج کی اس نشست میں ہم فراہم کردہ تاریخی حوالوں کی روشنی میں پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد مدینہ کی سیاسی صورتحال کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ جی، اور ہمارا بنیادی نقطہ ثقیفہ بنی سعدہ کے واقعات، جانشینی کا بحران اور ان سیاسی اور معاشی حرکیات کا تجزیہ ہے جنہوں نے ابتدائی اسلامی ریاست کی تشکیل میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ میرا موقف اس مکالمے میں یہ ہے کہ ثقیفہ کے واقعات اور فدق کی ضبطی محض یعنی ہنگامی حالات کا نتیجہ نہیں تھے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی تھی جس کا مقصد غدیر خم کے اعلانات کو نظر انداز کر کے اہل بیت کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنا تھا۔ اچھا، جبکہ میں اس مکالمے میں اس نقطہ نظر کی نمائندگی کروں گی کہ ریاست کے اس انتہائی نازک دور میں ثقیفہ کا انعقاد اور معاشی وسائل پر ریاستی کنٹرول کوئی سازش نہیں تھی۔ یہ ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کو عرب قبائل کی بغاوت اور فتنے سے بچانے کے لیے ایک عملی اور ناگزیر انتظامی قدم تھا۔ تو آئیے اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس واقعے کو یعنی ثقیفہ کو خلا میں رکھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل وفات پیغمبر سے کچھ عرصہ قبل کے واقعات ایک واضح سمت اشارہ کر رہے ہیں۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم جہاں ایک بہت بڑے مجمع میں اعلان ہوا تھا، جی، ایک بہت بڑے مجمع میں حضرت علی کی ولایت اور جانشینی کا واضح اعلان کیا گیا تھا، اور بات صرف اعلان تک محدود نہیں تھی، وہاں باقاعدہ بیعت لی گئی تھی۔ درست، لیکن ایک سیکنڈ بس یہ نقطہ مکمل کر لوں۔ پیغمبر کا ارادہ اقتدار کی پرامن منتقلی کا تھا، اور اسی کی ایک کڑی یہ تھی کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے اسامہ بن زید کی قیادت میں جو لشکر ترتیب دیا، اس میں جان بوجھ کر مدینہ کے ان افراد کو شامل کیا جن کے خلافت کے عزائم ہو سکتے تھے، تاکہ وہ مدینہ میں موجود نہ ہوں۔ بالکل، مقصد یہی تھا کہ منتقلی اقتدار کے وقت وہ مدینہ سے باہر ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وفات کے فوراً بعد، عین اس وقت جب اہل بیت تجہیز و تکفین کے انتہائی ذاتی اور المناک مرحلے سے گزر رہے تھے، ثقیفہ میں ایک متوازی اجلاس منعقد کر کے خلافت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ یعنی کوئی اتفاق نہیں لگتا۔ دیکھیں، میری اس تک رسائی ذرا مختلف انداز سے ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ غدیر کو ایک طے شدہ سیاسی فارمولے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جی، لیکن اگر ہم اس وقت کے معروضی حالات یعنی زمینی حقائق کو دیکھیں تو مدینہ میں طاقت کا توازن انتہائی حساس تھا۔ ثقیفہ کا آغاز مہاجرین نے نہیں کیا تھا کہ ہم اسے ان کی کوئی سوچی سمجھی سازش کہیں۔ آپ کے خیال میں یہ اچانک ہوا؟ اصل میں وہاں تو مدینہ کے مقامی لوگ یعنی انصار جمع ہو گئے تھے تاکہ اپنا امیر چن سکیں۔ اگر مہاجرین وہاں فوری مداخلت نہ کرتے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا؟ مدینہ تقسیم ہو جاتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مداخلت کس قیمت پر، اور اتنی عجلت کیوں تھی؟ عجلت اس لیے تھی کیونکہ 7ویں صدی کے عرب میں قبائلی وفاداریاں شخصیات کے گرد گھومتی تھیں، اداروں کے گرد نہیں۔ عرب قبائل کا یہ ماننا تھا کہ ان کا معاہدہ مدینہ کی کسی ریاست سے نہیں تھا بلکہ ذاتی طور پر محمد سے تھا۔ ان کی وفات کی خبر پھیلتے ہی یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ قبائل اسلام سے منحرف ہو جائیں گے، جسے ہم تاریخ میں ارتداد کی جنگوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، تو ریاست کو بچانا ترجیح بن گیا۔ بالکل، انصار کا اپنا الگ امیر چننے کا مطلب مدینہ کا 2 حصوں میں بٹ جانا تھا۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال تھی جہاں ایک خلا پیدا ہو رہا تھا۔ ان کے نزدیک اس وقت ترجیح یہ نہیں تھی کہ مثالی طور پر حقدار کون ہے، بلکہ ترجیح یہ تھی کہ کون اس وقت عرب قبائل کو متحد رکھ سکتا ہے۔ یہ ریاست بچانے کی عملیت پسندی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، لیکن مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں۔ جی بتائیے۔ اگر یہ صرف ریاست کو متحد رکھنے اور فتنے سے بچانے کا ایک خالصتاً انتظامی فیصلہ تھا، تو پھر اسے اس قدر خفیہ اور عجلت میں کیوں رکھا گیا کہ اقتدار کی منتقلی کے سب سے اہم فریق یعنی خود پیغمبر کے خاندان کو اس مشاورتی عمل سے مکمل طور پر باہر کر دیا گیا؟
کیونکہ وقت کی کمی تھی اور لیکن اگر مقصد سب کو ساتھ لے کر چلنا تھا تو کیا اس عمل میں حضرت علی کی شمولیت سب سے زیادہ ضروری نہیں تھی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سقیفہ میں فیصلہ ہو گیا تو رات کے اندھیرے میں حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کو مدینہ کے بزرگوں کے گھر جا کر انہیں غدیر کے عہد کی یاد دلانی پڑی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ایک واضح قانونی حق کو محض ہنگامی حالات کا نام دے کر غصب کیا جا رہا تھا؟ ایک نوزائیدہ ریاست کی بنیاد میں ہی اگر عہد الشکنی شامل ہو جائے تو وہ کیسی ادارہ جاتی مضبوطی ہے؟ یہ ایک زبردست دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پہلو پر غور کیا ہے کہ سیاست اور ریاست سازی کے تقاضے اکثر نظریاتی اور خاندانی توقعات سے متصادم ہوتے ہیں؟ مطلب ریاست کے لیے اصول توڑے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، خلیفہ اول کے حامیوں کے نزدیک اس وقت سب سے بڑا خطرہ خانہ جنگی تھا۔ اگر وہ حضرت علی کا انتظار کرتے، جن کے پاس اس وقت قبائلی حمایت اس سطح پر موجود نہیں تھی جو پوری عرب دنیا کو ایک مرکز پر رکھ سکے، تو شاید وہ ریاست ہی نہ بچتی جس کی قیادت پر یہ بحث ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ سیاسی صف بندی کا پہلا مرحلہ تھا، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ بالکل، اور وہی میرا اگلا نقطہ ہے۔ جب سیاسی اقتدار کا فیصلہ کر لیا گیا تو اگلا ناگزیر مرحلہ معاشی وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ اقتدار تب تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک معیشت آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، اور یہیں سے فدق کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ فدق، جو کہ ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فدق کوئی عام زمین کا ٹکڑا نہیں تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ خیبر کے قریب باغات پر مشتمل ایک انتہائی زرخیز علاقہ تھا جس کی سالانہ آمدنی 24,000 سے لے کر 70,000 دینار تک بتائی جاتی تھی۔ خلیفہ وقت کو جناب عمر کا یہ مشہور مشورہ تاریخ میں درج ہے کہ یعنی لوگ دنیا کے بندے ہیں، علی سے فدق لے لو تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں ہے کہ یہ قدم ریاست کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ ایک سیاسی حریف کی معاشی ناکہ بندی کے لیے اٹھایا گیا تھا؟ مجھے آپ کے اس نتیجے سے اختلاف ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فدق کی قانونی حیثیت کیا تھی اور اس کی آمدنی کس مد میں استعمال ہوتی تھی۔ وہ تو ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ ریاستی نقطہ نظر سے فدق کا مال اسلامی قانون کے تحت فیء کہلاتا تھا۔ فیء وہ مال ہے جو بغیر کسی فوجی جنگ کے ریاست کو حاصل ہو، اور اس کی آمدنی کا مقصد عوامی فلاح، غریبوں کی مدد اور ریاستی دفاع ہوتا تھا۔ اچھا، جس وقت فدق کا کنٹرول حکومتی تحویل میں لیا گیا، ریاست کا خزانہ خالی تھا اور چاروں طرف سے باغی قبائل مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خلیفہ نے واضح کیا تھا کہ اس خطیر آمدنی سے وہ کفار کے خلاف جنگ کے لیے اسلحہ خریدیں گے اور فوج تیار کریں گے۔ یہ معاشی ناکہ بندی نہیں تھی بلکہ قومی سلامتی کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن ایک منٹ رکیے، آپ اسے فیء یا ریاستی ملکیت کہہ رہی ہیں جبکہ تاریخی اور قرآنی حوالے یہ بتاتے ہیں کہ سورہ اسراء کی آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حقہ کے نزول کے بعد رسول اللہ نے فدق باقاعدہ طور پر سیدہ فاطمہ کو بطور ہبہ یعنی تحفہ دے دیا تھا۔ وہ زمین ان کی ذاتی ملکیت تھی اور ان کے قبضے میں تھی، لیکن حکومت نے اس پر دلیل مانگی تھی۔ ریاست نے ایک ذاتی جائیداد کو ضبط کیا۔ جب سیدہ فاطمہ نے یہ موقف پیش کیا کہ یہ مجھے ہبہ کیا گیا ہے تو حکومت نے ان سے گواہ طلب کر لیے۔ اور کیا ایک شفاف ریاستی نظام کا یہ بنیادی اصول نہیں ہے کہ ملکیت کے دعوے پر ثبوت یا گواہ طلب کیے جائیں؟ یہ کیسا شفاف نظام تھا جس نے قضاوت اور انصاف کے مسلمہ اصولوں کی الٹ دیا؟ قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ گواہ اس سے مانگا جاتا ہے جو کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہو، اور جس کے قبضے میں وہ چیز ہو وہ صرف حلف اٹھاتا ہے۔ فدق تو پہلے سے ہی سیدہ فاطمہ کے کارکنوں کے قبضے میں تھا۔ حکومت نے اسے قبضے سے نکالا اور پھر انہی سے گواہ مانگے، اور جب انہوں نے حضرت علی اور جناب ام ایمن جیسی شخصیات کو بطور گواہ پیش کیا تو اسے حکومتی سطح پر ناکافی قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ یہ سیدھا سیدھا ایک سیاسی ہتھیار تھا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ اہل بیت کے پاس کوئی معاشی قوت باقی نہ رہے۔ میں مانتی ہوں کہ یہ فیصلہ اہل بیت کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن آپ اسے خلیفہ کی ادارہ جاتی سوچ کے تناظر میں دیکھیں۔ کیسی ادارہ جاتی سوچ؟ دیکھیں، جب ریاست ایک نیا نظام قائم کر رہی تھی تو اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ عوامی وسائل اور املاک کے معاملات میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔
اگر دعوے چاہے وہ کتنی ہی معزز شخصیت کی طرف سے کیوں نہ ہوں محض ذاتی حیثیت کی بنیاد پر تسلیم کر لیے جاتے تو آئندہ کے لیے بغیر ثبوت کے ریاستی املاک پر دعوے کا دروازہ کھل جاتا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ انصاف کا تقاضا تھا؟ ذاتی گواہیوں کو ناکافی قرار دینا ایک سخت انتظامی فیصلہ تھا، لیکن یہ اقربا پروری کی مخالفت اور قانون کی حکمرانی کا اعلان بھی تھا۔ ریاستی بیانیہ بہت واضح تھا۔ ریاست نے اپنے دفاع میں یہ اصول پیش کیا کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے اور ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی ایک حدیث کی بنیاد پر کیا گیا۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ محض ایک زمین کے ٹکڑے سے بڑھ کر ایک عظیم آئینی بحران کی شکل اختیار کر گیا۔ ہم اسے آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ ایسا تھا جیسے ایک انتظامی حکم نامے یعنی ایک حدیث کو ریاست کے سب سے بڑے آئین یعنی قرآن کے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہو۔ جب معاشی حق چھینا گیا تو سیدہ فاطمہ مسجد نبوی تشریف لائیں اور انہوں نے وہاں جو خطبہ دیا وہ اسلامی سیاسی تاریخ کا سب سے جامع قانونی استدلال ہے، جسے تاریخ میں خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس خطبے میں انہوں نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے محض جذبات کا سہارا نہیں لیا بلکہ انہوں نے آئین اسلامی یعنی قرآن سے دلائل دیں۔ انہوں نے سورہ نمل کی آیت پڑھی کہ وہ ورث سلیمان داؤد یعنی اور سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ درست، قرآنی حوالے پیش کیے گئے۔ انہوں نے حضرت زکریا کی دعا پیش کی جہاں وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا وارث دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ انہوں نے ریاستی بیانیے پر براہ راست سوال اٹھایا کہ اگر قرآن واشغاف الفاظ میں انبیاء کی وراثت کا ذکر کر رہا ہے تو آپ کس طرح ایک حدیث کی بنیاد پر قرآن کے عمومی قانون کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں؟ کیا خلافت کے دعوے دار قرآنی آیات اور ان کی تفسیر کو پیغمبر کی بیٹی سے زیادہ سمجھتے تھے؟ یہ واقعی ایک بہت طاقتور استدلال تھا۔ یہ سوال محض ایک جائیداد کا نہیں تھا، یہ اس بات کا تعین تھا کہ اسلامی ریاست میں قانون سازی کا ماخذ کیا ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خطبہ فدقیہ ایک غیر معمولی قانونی، کلامی اور جذباتی دستاویز ہے۔ جب سیدہ زہرا نے مسجد نبوی میں یہ استدلال پیش کیا تو وہاں موجود افراد پر ایک شدید جذباتی اور نفسیاتی اثر پڑا، لیکن خلیفہ کے رد عمل کا باریک بینی سے جائزہ لینا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ان کا رد عمل کیا تھا سوائے اپنے موقف پر قائم رہنے کے؟ یہی تو ایک حکمران کی عملیت پسندی اور سیاسی بصیرت تھی۔ خلیفہ نے اس عوامی اور جذباتی دباؤ کے سامنے غصے یا طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ اچھا۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ کی فضیلت، ان کے مقام اور رسول اللہ کی بیٹی ہونے کی حیثیت کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام ہے، لیکن وہ بحیثیت ریاست کے سربراہ رسول اللہ کے فرمودات کے پابند ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کو دہرایا کہ انہوں نے خود پیغمبر سے سنا تھا کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن ایک لمحہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اجتماعی ریاستی مفاد اور اس حدیث کی اپنی تفہیم کو انفرادی یا خاندانی دعووں پر ترجیح دے رہے تھے۔ یہ کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ یہ اس جدوجہد کی عکاسی تھی کہ جب کرشماتی قیادت ختم ہوتی ہے تو ریاست کو ایک بیوروکریٹک اور ادارہ جاتی شکل میں کیسے ڈھالا جائے۔ خلیفہ کا اصرار اس بات پر تھا کہ ریاست کا نظام شخصیات سے بالاتر ہونا چاہیے۔ شخصیات سے بالاتر یا ان شخصیات کو کنارے لگانے کے لیے جو ریاست کے اس نئے ڈھانچے کے لیے خطرہ سمجھی جا رہی تھی؟ آپ جس چیز کو ادارہ جاتی مضبوطی کہہ رہی ہیں دراصل وہ ایک منظم طریقہ تھا جس کے ذریعے اہل بیت کو معاشرے کی سیاسی اور معاشی مرکزی دھارے سے الگ کر دیا گیا۔ میں اسے اس طرح نہیں دیکھتی۔ اور کیا اس قانون کی بالادستی نے ریاست کو متحد کیا؟ نہیں، اس نے تاریخ کی سب سے گہری دراڑ پیدا کر دی۔ جب سیدہ فاطمہ کی قرآنی، قانونی اور جذباتی تمام دلیلوں کو ریاستی مشینری نے مسترد کر دیا تو ان کا احتجاج ایک نیا اور ابدی رخ اختیار کر گیا۔ یہیں سے خاموش تدفین کا وہ المناک باب شروع ہوتا ہے، جو یقیناً اس پوری بحث کا سب سے حساس اور دل خراش پہلو ہے، اور سب سے زیادہ سیاسی پہلو بھی۔ سیدہ زہرا نے یہ وصیت کی کہ ان کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے۔ انہوں نے واضح طور پر مطالبہ کیا کہ ان پر ظلم کرنے والوں اور ان کے حقوق غصب کرنے والوں کو ان کی تدفین میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت علی کا انہیں رات کے وقت دفن کرنا اور پھر مدینہ کے قبرستان بقیع میں 40 نئی قبریں بنانا تاکہ ان کی اصل قبر کی شناخت چھپی رہے، آپ اسے کیا کہیں گی؟ یہ محض ایک بیٹی کا ذاتی رنج یا ناراضگی نہیں تھی،
یہ موجودہ وقت کی حکومت کی قانونی حیثیت یعنی اس کی لیجیٹیمیسی پر ایک ابدی سوالیہ نشان تھا۔ درست۔ یہ ایک خاموش لیکن تاریخ کی سب سے گونجدار سیاسی مہر تھی جو انہوں نے ثبت کی۔ ذرا سوچئے، جو ریاست پیغمبر نے قائم کی، اسی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی اپنے ہی بابا کی ریاست کے حکمرانوں سے اس قدر بدظن ہوئی کہ انہیں اپنا جنازہ تک ان سے چھپانا پڑا۔ یہ کس قسم کی ریاست سازی تھی جس کی قیمت اس قدر بھاری تھی؟ دیکھیں، میں قطعی طور پر تسلیم کرتی ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک انتہائی المناک اور جذباتی باب ہے، لیکن اگر ہم اسے ریاستی علوم کی عینک سے دیکھیں تو یہ ہمیں ایک بہت گہری حقیقت بتاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک نوزائیدہ سلطنت کی بقا اور ریاست سازی کے سرد مہر تقاضے انہی بانیان ریاست کے خاندانی، جذباتی اور روحانی حقوق سے ٹکراتے ہیں تو کیسی عظیم ترابیہ یعنی ٹریجڈی جنم لیتی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں ریاست کی بقا کا واحد راستہ یہی تھا؟ تاریخ میں ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں ادارہ جاتی مضبوطی کے لیے ذاتی اور خاندانی رشتوں کو کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ مدینہ کی اس رات کی خاموشی اور وہ نامعلوم قبر دراصل اس کشمکش کی آواز تھی جو شخصی کرشمے اور ریاستی بیوروکریسی کے درمیان ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ یہ محض حق و باطل کی بلیک اینڈ وائٹ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس اذیتناک عمل کی عکاسی ہے کہ جب کسی نظریاتی اور روحانی تحریک کو ایک باقاعدہ حکومت اور زمینی ریاست کے قالب میں ڈالا جاتا ہے تو کیسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ ابتدائی دور کے ان حکمرانوں کے کاندھوں پر ایک بکھرتی ہوئی امت کو جوڑے رکھنے کا بوجھ تھا۔ ان کے نزدیک داخلی انتشار سے بچنا، عرب قبائل کو ارتداد سے روکنا اور ریاستی رٹ قائم کرنا کسی بھی روحانی اور خاندانی دعوے سے زیادہ اہم تھا۔ اور اسی لیے انہوں نے وہ فیصلے کیے۔ جی، انہوں نے وہ غیر مقبول فیصلے کیے جو ان کے نزدیک ریاست کو قائم رکھنے کے لیے ناگزیر تھے۔ اگر ہم اس پوری بحث اور ان حوالوں کو سمیٹیں تو میرے نزدیک جو تصویر ابھرتی ہے وہ واضح ہے۔ غدیر خم میں جانشینی کے اعلانات کا موجود ہونا، پھر وفات کے فوراً بعد سقیفہ کا متوازی اجتماع، اور اس کے بعد فدق کی صورت میں معاشی ذرائع کا کاٹ دیا جانا، یہ الگ الگ واقعات نہیں تھے۔ یہ اقتدار کی منتقلی کا ایک ایسا تسلسل تھا جس میں قرآنی احکامات اور پیغمبر کی واضح ہدایات سے شعوری طور پر انحراف کیا گیا۔ اس سب کا مقصد ایک مخصوص گروہ کی بالادستی قائم کرنا تھا، اور اسی عمل میں اہل بیت کے بنیادی حقوق کو پامال کیا گیا، جس کا آخری اور سب سے طاقتور جواب وہ خاموش تدفین تھی جو آج تک اس ریاستی بیانیے پر سوال اٹھا رہی ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم اسی تاریخی مواد کا غیر جذباتی اور ادارہ جاتی تجزیہ کریں تو یہ بیانیہ نہایت مضبوطی سے سامنے آتا ہے کہ یہ ایک نوزائیدہ ریاست کی بقا کی جنگ تھی۔ سقیفہ کا اجتماع خلا کو پر کرنے کے لیے تھا، فدق کی ضبطی ایک خالی خزانے کو بھرنے اور قومی مفاد میں وسائل استعمال کرنے کے لیے تھی، اور خلیفہ کا مسجد نبوی میں رویہ ایک حکمران کی اس کوشش کو ظاہر کرتا ہے کہ قانون اور ریاست کو خاندان اور شخصیات سے بالاتر رکھا جائے۔ یہ امر واقعی حیران کن ہے، اور مجھے یقین ہے ہم دونوں اس بات پر متفق ہوں گے کہ ابتدائی اسلامی تاریخ کے ان واقعات میں عقیدے، ریاست سازی اور قانون کی جو تہ در تہ پیچیدگی نظر آتی ہے وہ آج بھی سیاسیات کے طالب علموں کے لیے گہرے غور و فکر کی متقاضی ہے۔ بالکل، ان تاریخی ماخذوں میں اب بھی کھوجنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ تاریخ کا کوئی بھی واقعہ سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتا۔ مختلف زاویوں سے دیکھنے پر ہی ہم اس پیچیدگی کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کرشماتی قیادت اور ریاستی بیوروکریسی کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ کیا فدق اور سقیفہ محض ریاست بچانے کی مجبوری تھے، یا اقتدار پر قبضے کی ایک منظم حکمت عملی؟ اور کیا اس خاموش تدفین نے ریاست کے وجود کو مستحکم کیا، یا اس کے اخلاقی جواز میں ہمیشہ کے لیے ایک دراڑ ڈال دی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم آپ کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس مکالمے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔